حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور 1 سال بعد 4 ہجری میں شعبان المعظم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے آپ کے کان میں اذان دی، پھر آپ کو اپنے لعاب مبارک کی گھوٹی دی، پھر آپ کا 7ویں دن نام رکھا گیا، آپ کا 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، 2 بکرے ذبح کیے گئے اور آپ کے سر کے بال اتارے گئے، کاٹے گئے، پھر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ آپ نے 6 سال تقریباً 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزارے۔ آپ نے پورے 6 سال حضور علیہ السلام سے تربیت حاصل کی اور تہذیب حاصل کی اور تعلیم اور تعلم حاصل کیا۔ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بولنا چلنا پھرنا، ہر ایک چیز حضور علیہ السلام سے سیکھی۔ 6 سال بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بہت سی احادیث بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین میری نسل سے ہے اور میں حسین کے نسب اور نسل سے ہوں، کہ خالص حضور علیہ السلام کے نسل سے ہے، ہاشمی خاندان قریشی خاندان سے ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا اے اللہ میں حسین سے اور حسن دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو شخص ان سے محبت کرے تو ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ جو میری وجہ سے ان سے محبت رکھے تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے، ان سے محبت فرما، اور جو میری وجہ سے ان سے بغض رکھے، تعصب رکھے، عناد رکھے، اے اللہ تو بھی ان کو اپنا مقبوض بنا لے، ان سے نفرت فرما۔ یہ حضور علیہ السلام نے دعائیں فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین حسنین کریمین دونوں بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، رش کی وجہ سے، تیزی کی وجہ سے بار بار گر رہے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے رہا نہ گیا، حضور علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ کر دونوں کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا اور قرآن کی یہ آیت پڑھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی سچ فرماتے ہیں کہ اولاد اور مال جو ہیں یہ انسان کے لیے فتنہ ہے، کیونکہ انسان اولاد کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ یہ اولاد کے لیے انسان برداشت نہیں کر سکتا، گویا کہ اللہ کے حکم کو توڑنا پڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو لیٹ کر دیا لیکن حسنین کریمین کو اپنے پاس بٹھا لیا، حضور علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے رہا نہ گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں کہ سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کندھے پر چڑھ جاتے ہیں، حضور علیہ السلام اپنا سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم میں سے کسی نے سجدے سے اٹھ کر دیکھا کہ کیا وجہ ہے، حضور علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ پہلے نہیں کیا، کیوں اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہیں؟ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ پر بیٹھے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے فرمایا میرے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری پشت پر بیٹھے تھے، پیٹھ پر بیٹھے تھے، اگر میں اٹھتا تو وہ گر جاتے، ان کے گرنے کی وجہ سے میں نے لمبا سجدہ کر دیا۔
تو یہ دیکھو ان کے احترام کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اپنی نماز کو اپنے سجدہ کو لمبا کر دیا۔ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن میں آیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر، 4 قسم کے لوگوں پر انعام فرماتے ہیں۔ پہلے ایک طبقے کے لوگ وہ نبی ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ تبارک و تعالی انعام فرماتے ہیں نبیوں پر۔ اور دوسرے طبقہ اللہ تعالی انعام فرماتے ہیں صدیقین پر۔ اور تیسرا طبقہ اللہ تبارک و تعالی انعام فرماتے ہیں کہ وہ شہید پر، شہداء پر اللہ تبارک و تعالی انعام فرماتے ہیں۔ چوتھا طبقہ وہ صالحین پر۔ قرآن کے 4 طبقے قرآن نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری جو 3 طبقے ہیں، تینوں پر یہ ان کا مصداق آتے ہیں، تینوں پر یہ مٹ آتے ہیں کہ یہ شہداء میں سے بھی ہے اور صدیقین میں سے بھی ہے اور صالحین نیکوکار میں سے بھی ہیں۔ تو اللہ نے انعام فرمایا کہ انعام کیا ہے؟ وہ جنت کا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سرخرو رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ انعام فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو ان سے محبت رکھے اے اللہ تو ان سے محبت فرما، جو ان سے بغض رکھے اے اللہ تو ان سے بغض فرما، ان سے نفرت فرما۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا حضرت حسن حسین یہ دنیا کے میرے پھول ہیں، پھول جیسے خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام اپنے دونوں نوازوں کو یہ پھول بتا کر، یہ تشبیہ دے کر محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے، فرمایا میرے بیٹے کہاں ہیں، ان کو بلاؤ کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام جب دیکھتے، بھاگتے ہوئے ان کو اٹھاتے اور پیار محبت کا اظہار فرماتے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک چادر کے اندر حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 اور چوتھے پانچویں آپ حضور علیہ السلام نے تمام کو چادر میں گھیر لیا، چادر کے اندر بند کر لیا اور اللہ تعالی سے دعا کی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، اے اللہ تو ان کو پاکیزہ کر دے، ان کی زندگی کو پاکیزہ کر دے اور ان کو پاک صاف کر دے۔ قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حدیث جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے جو بیان کی وہ حضرت حسن اور حسین، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کے لیے بیان کی، لیکن قرآن کی جو آیت ہے اہل بیت میں حضور علیہ السلام کی آل اولاد بھی آ جاتی ہے۔ قرآن میں جو خاص ذکر ہے وہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ہے، کیونکہ پیچھے ذکر حضور علیہ السلام کی بیویوں کا ہو رہا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیوی ہو۔ آگے اسی اگلی آیت میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، باہر تم زمانہ جاہلیہ کی عورتوں کی طرح کھلے ہو کر یا بغیر پردے کے، پردہ کے علاوہ، نقاب کے علاوہ، برقع کے علاوہ باہر گھومو پھرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم یہ چیزیں اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تم سے گندگی کو دور کرے، تمہیں پاک صاف کرے۔
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, ताकि अल्लाह ताला चाहते हैं। तो आयत का मिस्दाक अहले बैत में कि हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद भी है और अज़वाज मुतहरात भी है, ये दोनों तबके हुजूर अलैहिस्सलाम की इस आयत में शामिल है और हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान में भी शामिल है। इसी वजह से जब हुजूर अलैहिस्सलाम चादर में ढांप रहे थे, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बीवी है कि आपसे फरमाती हैं कि मुझे भी चादर में ढांप दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको पहले ही पाक कर दिया है, पहले ही साफ कर दिया है, आप पर पहले ही खैर नाज़िल फरमा दी और तत्हीर की पाकीज़गी की दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे लिए पहले हुक्म नाज़िल फरमा दिया। तो ये वाज़ेह हो गया आयत जो है वो अज़वाज मुतहरात के लिए है और हदीस जो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए बयान कर रही है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में और भी बहुत ज़्यादा फज़ाइल हैं। एक सहाबी होना ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। सहाबी ये कोई कम दर्जा नहीं है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नवासा होना ये भी कोई कम दर्जा नहीं है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मोहब्बत नहीं है और तमाम सहाबा इकराम का उनसे मोहब्बत करना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जा रहे हैं, देखते हैं हसन हुसैन दौड़ते हुए आए, फरमाया अल्लाह की कसम कि हसन जो है ये हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़्यादा मुशाबे है, ये हज़रत अली के मुशाबे नहीं है। इसी तरह सहाबा इकराम फरमाते हैं हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे से सर से लेकर सीने तक हुजूर अलैहिस्सलाम के मुशाबे थे और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीने से लेकर पाँव तक हुजूर अलैहिस्सलाम के मुशाबे थे। एक मरतबा के बारे में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने कंधे पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाया हुआ था। एक सहाबी ने देखा, क्या बात है कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के इमामुल अंबिया, तमाम नबियों के सरदार जो हैं जिन पर नबूवत का ताज है, तुमने उसको अपनी सवारी बना लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम ये देखते हो कि सवारी कौन है, ये नहीं देखते सवार कौन है। सवार तो हज़रत हुसैन ही है, वो सवार हो सकते हैं। ऐसी बड़ी सवारी, अज़मत और शान वाली सवारी पर हज़रत हुसैन का ही हक़ है, वही सवार हो सकते हैं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े नेकोकार, साबिर और आबिद थे और सखी भी थे। उनके आबिद होने के बारे में, इबादत के बारे में आता है हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के आधे वक़्त में, आधी रात वो क़याम करते, नफल वगैरह अल्लाह की इबादत करते और रात का अगला हिस्सा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते। इसी तरह आपके सखी होने के बारे में फरमाया गया, एक मरतबा आप मदीने से बाहर निकले, अचानक बारिश आ गई। वो बारिश 3 दिन मुसलसल आती रही कि एक खैमा झोपड़ी लगी हुई थी, फ़कीर लोग रहते थे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खैमे में दाखिल हुए, उन्होंने मेहमान नवाजी की, उन्होंने अपना बकरा ज़िबा किया, बछड़ा ज़िबा किया, आपको भून कर खिला दिया, आपने शुक्र अदा किया। फिर दूसरे दिन उन्होंने बकरा ज़िबा किया, आपको खिला दिया। फिर तीसरे दिन उन्होंने अपना बकरा ज़िबा किया, आपको खिला दिया। उनको पता नहीं है ये कौन है, जो अलैहिस्सलाम की औलाद है। उन्होंने मुसाफिर समझ के, उज़्र की वजह से, मजबूरी की वजह से, अब बारिश आ रही है, आगे सफ़र नहीं कर सकते, उन्होंने ठहरा लिया, मेहमान नवाजी करते रहे। जब बारिश रुक गई, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस जाने लगे, अपने गुलाम को हुक्म दिया, हमारे पास 20,000 दिरहम है सफ़र के लिए, 10,000 दिरहम इनको दे दो। गुलाम कहने लगा, अभी हमने सफ़र पर और भी खर्चे करने हैं, अगर हमने 10,000 इनको दे दिए तो फिर आगे का खर्चा कैसे होगा। तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला बरकत डालेगा,
کہ فرمایا تم ان کو دے دو۔ فرمایا میں سخی نہیں ہوں کہ میں اتنا خرچ کرنے والا نہیں ہوں، سخی تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کہ ان کے پاس اتنے بکرے بھی نہیں تھے، بچڑے بھی نہیں تھے، سب کے سب انہوں نے ذبح کر دیے۔ تو یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ہدیہ کے طور پر 10,000 درہم بھیجے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسن بھی حضرت حسین دونوں بیٹھ گئے، جیسے ہی آئے ان کو تقسیم کرنے لگے، جب تک ختم نہیں ہوئے تقسیم کرتے رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے دوبارہ 10,000 درہم بھیجے۔ فرمایا میں نے پہلے آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا تھا صرف آپ کی ذات کے لیے، آپ کو تقسیم کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نہیں بھیجے تھے۔ تو حضرت معاویہ نے فرمایا 10,000 درہم اور بھیج رہا ہوں، یہ اپنے لیے رکھ لینا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ خط لکھا، فرمایا کہ ہم اپنے لیے نہیں رکھتے بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اپنے اوپر خرچ کرنے سے زیادہ فضیلت کی بات ہے، جو دوسرے 10,000 درہم آئے وہ بھی خرچ کرتی ہے۔ اسی طرح آپ بڑے بردبار، حلیم، صبر کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے مدینہ والوں کی دعوت کی، اس میں خواص لوگوں کو بلایا گیا، دعوت چل رہی ہے۔ ایک غلام کے سالن کا پیالہ لے کر آیا، بہت گرم تھا، آپ کے ہاتھ پر گر گیا۔ آپ نے اسے کی آنکھوں سے دیکھا، اسے کا اظہار فرمایا۔ غلام بھی پڑھا لکھا تھا، قرآن حدیث کو جانتا تھا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی، والقاظمین الغیظ، کہ غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جاؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے اور غصے کو ختم فرمایا۔ آگے فرمایا والعافین عن الناس، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ تم لوگوں سے درگزر کرو اور ان کو معاف کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، وہ غلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ غصہ بھی ختم کیا، معاف بھی کیا اور آزاد بھی کر دیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدیق اکبر بھی ہم محبت کرتے ہیں، حضرت عمر بھی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کے بارے میں آتا ہے، یمن سے یمنی چادریں آئیں آپ کے پاس، آپ نے ساری تقسیم کر دی، تو دیکھتے ہیں حضرت حسن حسین بھی آ رہے ہیں، چادریں ختم ہو گئی۔ آپ نے واپس یمن کے بادشاہ کو خط لکھا، فرمایا اور 2 چادریں بھیجو، میں نے حضور علیہ السلام کے نوازوں کو دینی ہے۔ 2 چادریں لا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عادت تھی کہ وہ ہر ایک کے لیے حصہ مقرر کرتے تھے، کہ بدری صحابہ کے لیے حصہ زیادہ ہوتا تھا، یعنی 5,000 درہم یا دنانیر ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کا جتنا رتبہ ہوتا تھا ان کو اتنا ہی مال دیتے تھے بیت المال کی طرف سے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حسن اور حسین کے لیے وہی بیت المال میں کہ ان کو وظیفہ دیا جائے گا جو بدری صحابہ کے لیے۔ حالانکہ بدری صحابہ کا درجہ بہت زیادہ کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے ہیں، آپ علیہ السلام خود مقرر کر کے گئے ہیں، وظیفہ حضور علیہ السلام بھی دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اب حضور علیہ السلام کے نوازوں کے لیے وہی وظیفہ مقرر کر دیا۔ تو یہ صحابہ اکرام ان سے محبت کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء میں سے بھی ہیں، صالحین میں سے بھی ہیں اور صدیقین میں سے بھی ہیں۔ ہم اگر ایک وجہ سے ان سے محبت کرنا چاہیں، ہمارے لیے ایک محبت ایک ہی وجہ کافی ہے، حضور علیہ السلام کا نواسا ہونا اور حضور علیہ السلام کا صحابی ہونا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے تمام آل رسول سے، تمام اہل بیت سے، تمام صحابہ اکرام سے محبت کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں، ان سے عقیدت رکھیں، محبت کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اصل محبت یہ ہوتی ہے کہ ان کے نقش قدم کو اپنایا جائے،
ان کے حکم کو اپنایا جائے، ان کے احکامات کو اپنایا جائے، ان کے طرز عمل کو اپنایا جائے۔ یہ نہیں غم کا اظہار کر کے یا خوشی کا اظہار کر کے کہ ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ محبت کا اظہار اس وقت ہوگا جب ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔